دوستو، مفتی محمد تقی احمد عثمانی مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی کے سب سے چھوٹے بیٹے اور پاکستان کے موجودہ مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی کے چھوٹے بھائی ہیں۔ وہ 5 اکتوبر 1943 کو ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے مشہور قصبے دیوبند میں پیدا ہوئے۔ اردو کے مشہور شاعر مولانا ذکی کافی اور مشہور اردو غیر مطبوعہ کتاب ہادی عالم کے مصنف مولانا محمد ولی رازی بھی مفتی محمد تقی عثمانی کے بھائی ہیں۔ ان کا ایک بیٹا جس کا نام عمران اشرف عثمانی ہے، آپ نے ابتدائی تعلیم حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب کی قائم کردہ مرکزی جامع مسجد تھانوی جیکب لائن کراچی میں حاصل کی اور پھر اپنے والد کی نگرانی میں نظامیہ مدارالعلوم کراچی فقہ میں مہارت حاصل کی۔ اسی ادارے سے 1961 میں بعد ازاں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے عربی ادب میں ماسٹر ڈگری اور کراچی یونیورسٹی سے بار کا امتحان امتیازی طور پر پاس کیا۔ انہوں نے اپنے زمانے کے تقریباً تمام بڑے علماء سے حدیث کی اجازت حاصل کی۔ ان علماء میں ان کے والد مفتی محمد شفیع عثمانی کے علاوہ مولانا ادریس کاندھیلوی اور محمد زکریہ کاندھیلوی شامل ہیں۔ آپ نے تزکیہ کا سفر مولانا مسیح اللہ خان جلال آبادی اور مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارفی کی نگرانی میں مکمل کیا، جو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے جانشینوں میں سے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی دونوں علماء کے خلیفہ ہیں اور تصوف کے چاروں مکاتب فکر قادری، سہروردی، نقشبندی اور چشتی میں ان کی اجازت ہے۔ مفتی تقی عثمانی بھی درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ وہ دارالعلوم کراچی میں صحیح بخاری، فقہ اور معاشیات کے اسلامی اصول پڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف ملکی اور غیر ملکی یونیورسٹیاں وقتاً فوقتاً آپ کے خطبات کا اہتمام کرتی ہیں۔ انہوں نے جامعہ دارالعلوم کراچی میں کئی سال تک بخاری پڑھائی اور اب دنیا انہیں ایک عالم حدیث کے طور پر جانتی ہے۔ انہیں شیخ الاسلام کا خطاب دیا۔ 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے 1973 کے آئین کی روشنی میں ایک ادارہ قائم کیا، جس کے بانی ارکان میں سے ایک مفتی تقی احمد عثمانی تھے۔ انہوں نے اللہ کی حدود اور قرآن پاک میں مذکور اس کی سزاؤں کے نفاذ کے لیے حدود آرڈیننس کی تیاری میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے بینکنگ کے تجارتی نظام کے خاتمے کے لیے بھی کئی سفارشات پیش کیں۔ کراچی یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد مفتی تقی عثمانی ایک طویل عرصے تک پاکستانی عدلیہ میں شامل ہو گئے۔ وہ 1980 سے 1982 تک وفاقی شرعی عدالت کے جج اور 1982 سے 2002 تک سپریم کورٹ آف پاکستان کے شرعیہ اپیلیٹ بینچ کے جج رہے۔ وہ شرعیہ اپیلیٹ بینچ کے چیف جسٹس اور پاکستان کے قائم مقام چیف جسٹس بھی رہے۔ انہوں نے دلیل کے ساتھ کئی اہم فیصلے کیے، جن میں سب سے مشہور سود کو غیر اسلامی قرار دینے کا فیصلہ تھا۔ اسی فیصلے کے جواب میں 2002 میں سابق آمر پرویز مشرف نے انہیں ان کے عہدے سے برطرف کر دیا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ ایسی صورتحال میں جہاں جدید معاشی نظام کی بنیاد جدید بینکاری ہے، جس کا پورا ڈھانچہ سود پر مبنی ہے، سرگرمیاں جاری رکھنا ایک مستقل مسئلہ تھا، لیکن اب مفتی صاحب کی کوششوں کی بدولت مستقل طور پر حل ہو گیا ہے۔ مفتی صاحب نے ایک ایسا بینکنگ سسٹم تیار کیا ہے جو موجودہ وقت کے تمام معاشی تقاضوں کو شرعی حدود کے اندر پورا کرتا ہے۔ مفتی صاحب کا نظام اسلامی فقہ اکیڈمی کی منظوری کے بعد پوری دنیا میں بہت تیزی سے اپنایا جا رہا ہے۔ اس وقت درجنوں اسلامی بینک مفتی تقی عثمانی کے اصولوں پر کام کر رہے ہیں۔ کئی کینیڈین اسلامی بینکوں نے ایک سال کے کامیاب آپریشنز میں 200% سے زیادہ منافع کمایا ہے۔ مفتی صاحب خود 8 اسلامی بینکوں کے مشیر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی کا نام سب سے پہلے اس وقت سامنے آیا جب انہوں نے 1974 کی قادیانی مخالف تحریک میں شیخ الحدیث حضرت مولانا یوسف بنواری کی ہدایت پر اہم کردار ادا کیا۔ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کی اس تحریک میں انہوں نے مولانا سمیع الحق کے ساتھ مل کر پارلیمنٹ میں قادیانیوں کے خلاف ایک دستاویز تیار کی۔
9/11 کے بعد جب پرویز مشرف کی حکومت کو سامراجی مقاصد کے لیے قربانی کے بکرے کے طور پر پیش کیا گیا تو مفتی صاحب نے اپنے کالموں اور بیانات کے ذریعے اس معاملے کی کھل کر مخالفت کی۔ انہوں نے دولت اسلامیہ افغانستان پر امریکی حملے کو تیسری دنیا کے ملک کی خود مختاری پر حملہ قرار دیا۔ انہوں نے حقوق نسواں بل اور لال مسجد میں ترمیم پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور حکومت کے موقف کو جھوٹ اور خیانت قرار دیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پر سخت رد عمل کا اظہار کیا اور ٹی وی پر ان مذموم فتنوں کی مذمت کی اور توہین کرنے والے ممالک کے معاشی بائیکاٹ کا فتویٰ جاری کیا۔ 22 مارچ 2019 بروز جمعہ ان کی گاڑی کو گولی مار دی گئی جس سے ان کی گاڑی کا ڈرائیور جاں بحق ہو گیا، تاہم مفتی تقی عثمانی بچ گئے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی کو اپریل 2019 میں روس میں اعزازی طور پر خلعت زیب سے نوازا گیا جو کہ روس کا سب سے بڑا علمی اعزاز ہے۔ مفتی تقی عثمانی کو ان کی علمی خدمات پر دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف اعزازات سے نوازا جا چکا ہے۔ حکومت پاکستان نے حال ہی میں اعلیٰ ترین سول اعزاز کا اعلان کیا ہے۔ انہیں یہ ایوارڈ 23 مارچ 2020 کو دیا جائے گا۔ انہیں حال ہی میں عمان میں قائم بین الاقوامی اسلامی تحقیقی ادارے العجم المالکی فار اسلامک ریسرچ نے 2020 کی اسلامی دنیا کی سب سے بااثر شخصیت قرار دیا ہے۔